अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खान। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, आपके रिज़्क़ में, उम्र में, ईमान में बरकत अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और बेल के बटन को प्रेस कर दे, ताकि हम अपनी रूटीन, अपनी बातें, अपनी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर सकें और वो बातें आप तक पहुँच सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। अगर अच्छी ना लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अपना ज़रूर फ़ीडबैक तो कम से कम लाज़मी दे दिया करें, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो में कोई कमी है, हमारी बातों में कोई कमी है, तो हम उसको दुरुस्त करें, आप लोगों को अच्छी लगे। क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को हम वीडियो दिखाएँ, आप लोगों को अच्छी लगे। खुद देखनी तो है नहीं हमने अपनी वीडियो। तो अगर आप लोगों के मेयार के मुताबिक हमारी वीडियो नहीं बनती तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं, हम इसको बेहतर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो आज का मौजू जो हमारा ये है कि आज आप लोगों को पता कि 1 मई है, लेबर डे, मज़दूर डे है। तो आज तकरीबन पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो आज आपको पता है कि सरकारी इदारे, प्राइवेट जो से दफ्तर वगैरह सारे आज बंद हैं, छुट्टी है। तो मार्केट्स वगैरह सरकारी सतह पे तो छुट्टी है, मार्केट्स वगैरह खुली हुई हैं, जिसने दिल किया खोल लिया, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। तो इसलिए आज मैं सुबह जब आया हूँ तो मैंने रास्ते में देखा कि सारे दफ्तर, सरकारी जो दफ्तर थे या प्राइवेट थे, सारे बंद थे, छुट्टी थी, सड़कें भी तकरीबन खाली थी। तो लेकिन एक बड़ी अफसोसनाक मैंने चीज़ देखी, जिसको देख के बड़ा दिल दुखा, अफसोस हुआ। तो मैंने कहा आप लोगों से ये बात शेयर करते हैं। ये था कि मैंने देखा जो मज़दूरों के अड्डे बने होते हैं, जहाँ पे ये खड़े होते हैं और स्टाफ वगैरह होते हैं, जहाँ भी ये, वहाँ पे उनका वैसे ही क्राउड था, वैसे ही रश था मज़दूरों का। बेचारे अपनी रोज़ी की तलाश के लिए आए हुए थे वहाँ पे। तो मैंने एक दो मज़दूरों से बात भी की, पूछा भी कि यार आज आपका छुट्टी का दिन है, तो आप लोग भी आराम करते, छुट्टी करते? ऐसे ही मैंने पूछा। मैं कहा जाते जब पूछूं, तो उनकी जब बातें मैंने सुनी तो मुझे ना बड़ा अफसोस हुआ, दिल दुखा और परेशानी भी हुई। तो मैंने कहा ये आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ बात। शायद हमारी बात करने से किसी लाखों करोड़ों में से किसी एक का हमारे ज़रिए किसी का भला हो जाए, तो मेरी बात करने का मकसद दरअसल पूरा हो जाएगा। तो मकसद ये है कि हम लोगों को चाहिए, अब उनकी जो मजबूरियाँ थी उन्होंने अपनी मजबूरियाँ बताई। कहते भाई जी आप हमें कह रहे हैं कि आज तुसी छुट्टी कर देते सी, भाई जी अगर अज छुट्टी कर लीए तो साढ़े घर बार ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਅਗਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਨਫਰਮ नहीं कि साड़ी रोज़ दिहाड़ी लगनी है, हवाई रोज़ी है, लग गई। असी 100 मजदूर खलोते होने तो 50 की 40 की दिहाड़ी लगती, तो 40-50 बेचारे इंज ही चले जाते हैं, अल्लाह मालिक है उन्होंने। तो जब ये बात मैंने उनकी सुनी तो मुझे बड़ी ये तकलीफ़ सी हुई, बड़ा दुख सा हुआ, बड़ी परेशानी सी हुई है। देखो है तो हम इंसान ही है ना, ठीक है ना। तो इंसानियत ही यही है कि अगर आप किसी की आप जब परेशानी सुने तो आपको भी वो ही फीलिंग आए, यही इंसानियत है। तो इस तरह की वो बातें थी। तो उन्होंने बताया जनाब थानू पता है कि दूध दा, आटे दा, घ्यो दा, ये पूरा मतलब ऐसी वैसी बातें उन्होंने बताई जो आप लोगों को सबको पता। तो खैर ये मेरी वीडियो किसी के अगेंस्ट नहीं है, किसी गवर्नमेंट के या किसी के भी। मैं तो एक सिर्फ जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ जो इस टाइम हालात है हमारे मुल्क के। तो उन्होंने जब बातें बताई ना जी, हम असी दिहाड़ी ला भी लीए तो असी किस तरह गुजारा करने, रब जानता ही असी जानने, दूसरा बंदा नहीं जानता। तो बहू जी असी छुट्टी करके असी अपना निज़ाम किस तरह चलावांगे, तुसी लोग हो, तुसी छुट्टी कर सकते हो, ये वो इस तरह की बातें की। तो मुझे बड़ा दुख सा हुआ, बड़ी परेशानी सी हुई। मैंने पहले सोचा था कि मैं उनकी वीडियो बनाऊँ, इंटरव्यू उनका चलाऊँ, लेकिन मेरा ना जब उनकी बातें सुनी मेरे उस साइड पे ज़हन ही नहीं गया कि मेरा वीडियो वाली साइड पे मैं भूल ही गया, कि सोचा ही नहीं मैंने कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। कि उनकी बातें सुन के ना मेरा दिमाग जो सा था ना बिल्कुल वो जैसे सुनसा नहीं हो जाता, वही मेरा सारा निज़ाम चला। खैर सारी बात करने का मतलब आप लोगों से ये है कि कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया हुआ है, आपके इर्द गिर्द आपके जानने वाले नहीं भी हैं, अगर एक एग्जांपल है कि आप पोश एरिया में रहते हैं, ज़ाहिर बात है वहाँ पे कोई मिस्त्री मज़दूर या कोई भी इस तरह का जो बेचारा वाइट पोश है, जिनका हालात बड़े मुश्किल से चलते हैं, तो वो तो वहाँ पे नहीं ना आपके मतलब सोसाइटी में रहते। तो
اس لیے آپ اپنے ایریے سے اگر آپ کے ارد گرد نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا باہر نکلیں، دیکھیں. یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے، ہمارا مذہب ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ہم نکل کے دیکھیں کہ کون لوگ مجبور ہیں، پریشان ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے تو ہم اس میں سے ان لوگوں کو بھی دیں. یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں دے دیا تو ہم اس پہ بس اپنا ہی سمجھ لیں، نہیں، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. آج میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، گھر ہے، جائیداد ہے، سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے نوازا. آپ کے پاس ہے، اللہ پاک کا شکر ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ صرف ہمارے لیے ہی آئے، کیونکہ یہ آپ نے حدیث سنی بھی ہوگی، تو قیامت کے روز سوال جو سے ہوں گے، ان میں ایک یہ بھی سوال ہے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. خرچ کہاں کیا؟ خرچ یہی نہیں کہ خود کھا پی لیا، خود اچھا پہن لیا. یہ جواب درست نہیں ہوگا ہمارا. تو ارد گرد دیکھا کریں کہ نہیں ارد گرد ملتے، کہیں وہاں پہ جائیں جہاں آپ کو پتہ وائٹ پوش محنت کش بندے ہیں اور ان کی کس طرح پوری پڑتی ہے. دیکھیں جی، ہم لاکھوں کروڑوں کما کے جب کوئی ہم سے پوچھے، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارے کاروبار ایسے ہیں، ہمارا پورا نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا. اتنا کما کر اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پوری نہیں پڑتی، خرچے بہت ہیں، مہنگائی بہت ہوگی، تو سوچیں جو 1,000 1,200 روپے دیہاری لے رہا ہے، جس کے 4 5 بچے ہیں، گھر اپنا نہیں ہے، صبح بیچارہ نکلتا ہے، شام کو گھر جاتا ہے، وہ کیسا افورڈ کرتا ہے وہ. یہ اللہ اور اس کے درمیان کا ہی راز ہے. میری عقل تو نہیں کام کرتی کہ وہ کیسا آج کل کے وقت میں اگر کوئی 30 35 40 ہزار روپے کسی کی سیلری ہے، اس سیلری میں وہ اپنے گھر کو کس طرح مینیج کر رہا ہے. میں اگر پرسنل بات بتاؤں تو میرا دماغ نہیں کام کرتا. وہ کیسے مینیج کر سکتا ہے 2 3 بچوں کے ساتھ، رینٹ پہ اس کا گھر ہو، سارا افورڈ اس نے کرنا. یہ اللہ، واقعی یہ اللہ اور اس کے درمیانی راز ہے کہ اللہ اس کی کیسے نظام چلا رہا ہے. لیکن اب بات یہ نہیں کہ اللہ اگر چلا رہا تو ہم بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں. نہیں، ہماری بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اگر، تو ہم ان لوگوں کا احساس کریں، خیال کریں. اس میں سے کچھ حصہ ہم ان لوگوں کو بھی دیا کریں. ان لوگوں کی چلو زیادہ نہیں، چلو جتنی بھی، اگر آپ کے حصے میں ایک بندہ آتا ہے، 2 بندے آتے ہیں جن کو آپ پتہ کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، چلو اس کی منتھلی لگا سکتے ہیں، یا روز کچھ کھانا، یا کوئی بھی آپ مطلب اس کا کوئی ذمہ داری اٹھا لیں، تو یہ ثواب کا کام ہے. یہی چیز ہے جو ہمیں آخرت میں بچائے گی. یہی چیزیں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت اور برکت ہمارے رزق میں، ہماری عمر میں، ہمارے ایمان میں ڈلوائے گی. احساس سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبیوں نے بھی یہی ان کی روٹین رہی ہے کہ وہ جب کسی کی مدد کرتے تھے نا، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کلمہ گو ہے یا نہیں ہے. صرف گستاخوں کو نکال کے میں بات کر رہا ہوں، باقی جو بھی اگر کوئی گستاخ نہیں ہے نا، تو بے شک وہ کرسچن کمیونٹی ہے یا سکھ کمیونٹی ہے یا کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی مجبور ہے، پریشان ہے، تو اس کی مدد کر دیا کرے. خیر سٹارٹ تو ہم پہلے اپنے مسلمان ہی دیکھیں. ہمارے مسلمان ہی کتنے وہ ہیں. مطلب جب اس مقصد کے لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو مذہبوں کا کہا ہے، وہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ جب ہم مدد کے لیے کسی کے لیے نکلیں گے نا، تو ہم نے اس میں مذہب نہیں دیکھنا کہ مذہب کیا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا کہ مدد کرے. کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور کرے. تو لہٰذا بات ساری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کتنی افسوسناک بات ہے، شرم کرنی چاہیے جو اس ٹائم ہمارے سربراہ بنے ہوئے اس ملک کے ہیں، جو کوئی بھی ہے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں یہ ویڈیو میں نے پہلے بتایا میں پرسنل کسی کے لیے نہیں بنا رہا ہوں. میں صرف اگر بنا رہا ہوں تو مزدور لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو جن کو اس ٹائم ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ان کو حق نہیں ملتا، ان کی محنت کا حق نہیں ملتا، یا جو بھی سین ہے. تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. سب فرسٹ آل جو سا وہ ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا نظام ہمارے ملک میں بنایا جائے کہ سب کا جو سا نظام نا اچھے طریقے سے چلتا رہے. چلے وہ نہیں تو کم از کم ہم خود تو ایک دوسرے کی سپورٹ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کی حالت میں آپ کے قریب ہیں، آپ کے دور ہیں، کوئی بھی انسان ہے جو پریشانی کی حالت میں، اس کو کاروباری مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی مسائل ہے، اگر آپ کی رینج میں ہے، آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، تو پلیز آپ ان لوگوں کی ہیلپ کیا کریں، سپورٹ کیا کریں. جس طریقے سے بھی، ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں بتائی جائیں، آپ ضرور کیا کریں.
اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت توفیق دے مدد کرنے کی، ہمیں بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے مدد کرنے کی، ہم اچھے کام کرنے کی جانا نہ تو ہماری جو ہم اس پیسے سے دنیا میں شہرت بنانا چاہ رہے ہیں، ہمارے کوئی عہدے کوئی چیز ساتھ نہیں جانی ہے۔ یہ اچھے عمل ہی ہوں گے جو ایک دوسرے کے ہم کام آئے ہوں گے، اچھائی کی ہوگی، جو ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگ ہمیں یاد کریں گے اچھے لفظوں میں، وہی ہمارے آگے کام آنی ہے چیزیں۔ تو یہ کام کیا کریں۔ تو آج خیر میں پھر جو مزدور لوگ ہیں، جو پریشان لوگ ہیں، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پریشانی دور فرمائے، ان کے جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ درست فرمائے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں، اور ویڈیو آپ شیئر کریں نہ کریں، اس ویڈیو کو لازمی شیئر آپ کریے گا، کیونکہ یہ ویڈیو کا جو میں نے ایک میسیج کے لیے ویڈیو بنائی ہے اور اس میں میرا کوئی بھی نہیں تھا کہ کیونکہ شاید میری یہ بات کسی کے دل پہ لگ جائے، کسی کے دل پہ لگ جائے، کوئی 1000 بندہ دیکھو، اس میں سے ایک بندے کے بھی لگ جائے گی نا، تو میں سمجھوں گا کہ میرا مقصد اس ویڈیو بنانے کا پورا ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا ویڈیو آگے شیئر ضرور کریے گا۔ اچھا، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی ناظرین آپ لوگوں سے، جو میرے سبسکرائبر ہیں اور جو میرے سبسکرائبر نہیں ہیں، جو میری ویڈیو واچ کرتے ہیں، دونوں کے لیے دیکھیں مزے کی بات کیسی ہے کہ جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ میری ویڈیو ان میں سے 15 to 20% جو سبسکرائبر ہیں وہ ویڈیو میری واچ کرتے ہیں، باقی واچ نہیں کرتے۔ جو واچ کرتے ان کے لیے تھینکس، جو واچ نہیں کرتے ان کا بھی تھینکس کہ انہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا، لیکن ان لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ ویڈیو واچ کر لیا کریں، تو کچھ بھی نہیں جائے گا، جب ضروری نہیں کہ فوراً کریں، آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا ہوگا میرا، تو جب آپ کے پاس ٹائم ملے آپ یوٹیوب ظاہری باتیں کھولتے ہوں گے فری ٹائم میں، تو اس ٹائم میں آپ ویڈیو واچ کر لیا کریں، کیونکہ جو سے 80% میرے 80 to 85% جو سے وہ انسبسکرائب ہے میرے، وہ سبسکرائبر نہیں ہے میرے جو میری ویڈیو واچ کرتے ہیں۔ تو خیر ان کا تھینکس، شکریہ کہ وہ میری ویڈیو واچ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ میری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس بھی کر دیں، تاکہ میری ویڈیو پھر ان تک پہنچتی رہے۔ ظاہری بات ہے وہ واچ کرتے ہیں میری ویڈیو، ان کو کچھ اچھا لگتا ہوگا ویڈیو تو وہ واچ کرتے ہیں، ان کا تھینکس۔ تو اگر میری ویڈیو میں کسی کو کوئی مسئلہ ہے، جیسے میں پہلے بتاتا ہوں، تو آپ اپنا فیڈ بیک لازمی دے سکتے ہیں، آپ لوگوں کا رائٹ ہے، آپ لوگوں کا حق ہے، بلکہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک دینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ فیڈ بیک دیں گے تو ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں گے، تو فیڈ بیک لازمی دیا کریں۔ تو باقی ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت تندرستی دے، آپ کو اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اوکے، اللہ حافظ۔